بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الرابع، چوتھا سبق، اور اس سبق میں ہم فاعل اور مفعول کی بحث پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے مشق دی ہوئی ہے اس میں فاعل اور فعل دونوں کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور نیچے قاعدہ بھی بتایا گیا ہے جو ہم اس سبق کے اخیر میں پڑھیں گے کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی معروف سے مشتق ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اور اس میں مفعول یہ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر قاعدہ ہے السارق اسم يدل على من قام بالسرقة وهو مشتق من سرق، تو یہ کس سے مشتق ہے؟ سرقہ، فعل ماضی معروف ہے، سرق يسرق، ويسمى اسم فاعل، اسم الفاعل اسم مسوغ لما وقع منه الفعل وهو على وزن فاعل نحو عالم جاہل ذاہب۔ تو عام قاعدہ یہ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل فعل ماضی سے مشتق ہوتا ہے، فعل ماضی معروف سے مشتق ہوتا ہے۔ ایک منٹ۔ جی، تو فعل ماضی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ مشتق ہوتا ہے۔ سبق میں اس میں فاعل کی یہاں پر مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح اس میں مفعول کے بارے میں دیکھیے، مسروق، مسروق کے معنی جو چیز چرائی گئی ہو۔ اسم یدل علی ما وقعت علیہ سرقہ، یہ مسروق ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے اس چیز پر جس پر وہ فعل واقع ہوا ہو۔ تو مسروق یہ ایسا اسم ہے جس پر چوری کا فعل واقع ہوا، یعنی چیز چرائی گئی۔ وہ مشتق من سرق، فعل ماضی مجہول، سرقہ فعل ماضی ہے اور مجہول ہے، تو اس میں مفعول فعل ماضی مجہول سے بنایا گیا۔ ويسمى اسم مفعول، اسم المفعول اسم مسوغ من الفعل المبني للمجهول للدلالة على ما وقع عليه الفعل، اس میں مفعول کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ وهو على وزن مفعول من الفعل الثلاثي المجرد، اور وہ فعل ثلاثی مجرد سے اگر بنا رہے ہیں ہم تو مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے ہمارے سبق میں اس میں فاعل اور مفعول کی مثالیں موجود ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، البراء۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں گے یا میں پڑھوں؟ آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہیں گے تو اور بہتر ہے۔ جی، زور سے پڑھنا تھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ البراء نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ۔ اے استاد، ہم سالانہ امتحان کا رزلٹ جاننا چاہتے ہیں۔ الحارث کم راسبا فی فصلنا یا استاد۔ اے استاد، ہماری کلاس میں کتنے جنے فیل ہوئے؟ المدرس راسباً کلکم، یہاں پر اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے۔ جی، کس سے مشتق ہے یہ راسباً؟ راسب یرسب۔ رسب یرسبو فعل ماضی معروف سے مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ کلکم ناجح والحمدللہ، تم سب پاس کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ جی، ناجح ناجحون کس سے اس میں مشتق ہے؟ فاعل ہے، نجح نجح ماضی ینجح، معروف، کامیاب ہونا، اسی سے ناجحون فعل ماضی معروف۔ جی آگے۔ خالد نحن مسرورون، ہم خوش ہیں۔ حل من راکب فی الفصول الاخرى، دوسری کلاس میں کتنے جنے فیل ہوئے؟ مسرورون مفعولون جی آگے پڑھیں۔ راسبین نعم ہاں، ولیکن الراسبین قلیلون، لیکن فیل ہونے والے کم ہے۔ من کاتب ھذا علی السبورۃ، بورڈ پر کس نے لکھا؟ کاتب فاعل، کس نے لکھا کتب نہیں، من کاتب ھذا، ھذا کا ترجمہ ہوگا یہ، کون لکھنے والا ہے بورڈ پر؟ کون لکھنے والا ہے یہ بورڈ پر؟ ہم، کاتب کتب فعل ماضی معروف،
حامد ما ندری ہم نہیں جانتے وجدناہ مکتوبا عندما دخلنا الفصل ہم نے اس کو ایسے ہی پایا جب ہم لوگ کلاس میں داخل ہوئے یترک جی تو الفصل مکتوباً کیا ہے یہاں پر؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے؟ مفعول ہے اس میں مفعول کس سے مشتق ہے؟ کتبہ کتیبہ، کتیبہ سے کتبہ مشتق ہے جی۔ ماذا نعمل فالقفل مکسور ہم کیا کریں قفل ٹوٹا ہوا ہے هل من ذاهب الى السوق اليوم آج مارکیٹ کو کون جا رہا ہے مکسور مفعول کسیرہ یکسر، کسرہ سے کسیرہ سے مکسور ہے جی، ٹوٹا ہوا۔ ذاهب ذاهب ذهب ماضی معروف انا ذاهب ان شاء اللہ میں جا رہا ہوں ان شاء اللہ ارجو ان تشتری قفلا جیدا میں امید کرتا ہوں کہ تم نیا قفل خریدو گے ان شاء اللہ اقرأ الآية الواردة في الدرس یا عارف سبق میں آنے والی آیت کو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والسارق والسارقة اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی فاقطعوا أيديهما کے ہاتھ کاٹ دو جزاء بما كسبا ان کے چوری کرنے والا اور کرنے والی فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اس گناہ کے بدلے میں، کسبا جو انہوں نے کیا۔ کسبا یکسبو کے معنی اصل ہوتا ہے کمانا، کرنا، تو بما کسبا اس چیز کے بدلے میں جو انہوں نے کیا۔ تو سارق اس میں فاعل مذکر، سارقہ اس میں فاعل مؤنث، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ شیخ انك عمران آپ علیم پڑھیں، جيد اگر آپ پڑھ سکتے ہوں، آسانی ہو آپ کو پڑھنے میں تو آپ پڑھیں۔ جی آپ جاری رکھیں سید عمر۔ ماشاء اللہ انك قارئ جيد تم بہترین قاری ہو لم اسمعك لم، تقرأ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ لم، اسمعك لم اسمع کا، اسمعو لم کے معنی میں سنتا ہوں، اور لم کی وجہ سے عین پر جزم جائے گا، تو لم اسمع کا۔ اسمعك تقرأ القرآن من قبل میں تمہیں اس سے پہلے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا حافظ انت کیا تم حافظ ہو حافظ فاعل سے اسم فاعل جی نعم ہاں ما انا بغافل عما تعمل یا منصور اے منصور میں غافل نہیں ہوں اس چیز سے جو تم کر رہے ہو ارجو ان تسمح لی بالخروج میں کلاس سے نکلنا چاہتا ہوں کلاس سے جانے کی پرمیشن میں آپ سے ارجو ان تسمح لی بالخروج میں آپ سے نکلنے کی پرمیشن لینا چاہتا ہوں فإني أريد أن أذبح إلى الناسخ کیونکہ میں پرنٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں لا اسمح لك بذلك میں تم کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا ہوں الا تعرف ان الخروج فی اثناء الدرس ممنوع فی اثنا، فی اثناء الدرس ممنوع کیا تم نہیں جانتے ہو کہ سبق کے بیچ نکلنا منع ہے ممنوع منع سے ہے جی انا آسف یا استاد میں شرمندہ ہوں اے استاد اتذکر الحدیث الوارد فی الدرس السابق کیا تمہیں پچھلے سبق کی حدیث ذکر کر سکتے ہو نعم ہاں عن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے واشار بالسبابۃ والوسطى اور انہوں نے شہادت کی اور
بیچ کی انگلی کو اشارہ کیا وفرج بینہما متفق علیہ احسنت یا منصور اے منصور بہت خوب ارجو ان تکون سامعا للدرس وفاہما لہو میں امید کرتا ہوں کہ تم سبق کو سمجھ رہے ہو تم سبق کو سن رہے ہو اور اس کو سمجھ رہے ہو ایک منٹ جی کہاں پر تھے آپ؟ جی ہو گئے جی تو ایک مرتبہ دیکھیے صرف میں عبارت پڑھ کے جلدی جلدی ترجمہ کر دوں گا. الدرس الرابع چوتھا سبق نريد أن نعرف نتيجة الاختبار الشهري يا أستاذ. صرف عبارت پڑھ رہا ہوں میں ترجمہ نہیں کر رہا. كم راسبا في فصلنا يا أستاذ كلكم ناجح والحمد لله خالد نحن مسرورون هل من راسب في الفصول الأخرى. تو اخرى کس کی جمع ہے؟ نہیں ہے اخرى یہ کیا ہے جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے آخر ان کی آخر ان کی جمع اخرى. جی المدرس نعم ولكن الراسبين قليلون. من كاتب هذا على السبورة؟ حامد ما ندري وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل يترك الفصل مفتوحا فيدخله طلاب من جهات مختلفة. ماذا نعمل فالقفل مكسور. هل من ذاهب إلى السوق اليوم؟ غالب أنا ذاهب إن شاء الله. أرجو أن تشتري قفلا جيدا إن شاء الله. اقرأ الآية الواردة. اقرأ الآية الواردة في الدرس يا عارف. عارف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. المدرس ما شاء الله إنك قارئ جيد لم أسمعك تقرأ القرآن من قبل أحافظ أنت؟ عارف نعم. المدرس ما أنا بغافل عما تعمل يا منصور أرجو أن تسمح لي بالخروج. سمح يسمع سے اجازت دینا. أن تسمح لي بالخروج فإني أريد أن أذهب إلى الناسخ. ناسخ بولتے ہیں پرنٹر والے کو. ٹھیک ہے. المدرس لا أسمح لك بذلك ألا تعرف أن الخروج في أثناء الدرس ممنوع. منصور أنا آسف يا أستاذ. المدرس أتذكر الحديث الوارد في الدرس السابق؟ منصور نعم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. میں اور یتیم کی ذمہ داری لینے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا. وفرج بینہما ان کے درمیان کشادگی پیدا کی. المدرس احسنت یا منصور ارجو ان تکون سامعا للدرس وفاہما له. سامعا اور فاہما دونوں اس میں فاعل ہیں. جی تمارین اجب عن الاسئلة الآتیہ. ماذا اراد الطلاب ان يعرفوا؟ اس کا جواب کیا آئے گا؟ ایک منٹ. جی ماذا اراد الطلاب ان يعرفوا. طلبہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تو طلبہ امتحان کا نتیجہ سالانہ امتحان کا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں. تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ اراد الطلاب ان يعرفوا نتيجة
أراد الطلاب أن يعرفوا نتيجة الاختبار الشهري يا اختبار السنوي. أراد الطلاب أن يعرفوا نتيجة الاختبار السنوي. دیکھیے أراد الطلاب أن يعرفوا، تو نعرفہ کی جگہ أن يعرفوا نتیجة الاختبار الشهري. ٹھیک ہے جی. أرسب أحد في هذا الفصل، کیا اس کلاس میں کوئی فیل ہوا؟ تو کیا جواب آئے گا؟ لا لا نہیں، پورا جواب دیجیے، صرف لا کافی نہیں ہے. لا لم رسب لم کے أحد ذریعے سے في ہم هذا جواب دیں گے، کیونکہ یہاں پر فعل ماضی ہے نا کوشچن میں، تو فعل ماضی میں ہمیں جواب دینا ہے، تو فعل مضارع پر ہم لم لگا دیں گے. لم یرسب، لا لم يرسب أحد في هذا جی الفصل. نہیں، اس کلاس میں کوئی فعل نہیں ہوا. من الذي قرأ الآية وماذا قال له المدرس؟ جی قرأ عارف قرأ عارف الآية. قال له المدرس إنك قارئ جيد. جی. وما قال له المدرس میں کیا جواب دیا آپ نے؟ قال له المدرس إنك قارئ جيد. أحسنت، إنك قارئ جيد. من الذي أراد أن يخرج من الفصل أسمح له المدرس بالخروج؟ کس نے کلاس سے نکلنا چاہا اور کیا استاد نے ان کو نکلنے کی اجازت دی؟ تو کیا جواب آئے گا؟ أراد أن يخرجوا من الفصل منصور. جی. لا لم يسمح له المدرس بالخروج. لم يسمح نہیں ہوگا، لم کی وجہ سے لم جی يسمح لم يسمح له المدرس بالخروج. تو دیکھیں یہاں پر قاعدہ جو ہم نے پڑھا، السارق اسم يدل على من قام بالسرقة، وہوا یعنی سارق ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے اس شخص پر جس نے چوری کا کام کیا. اور اگر یہ السارق مفعول ہوتا تو اس میں جواب کیا ہو، اس میں اس کی تعریف کیا ہوتی کہ مسروق ایک ایسا لفظ ہے جس پر یہ کام واقع ہوا ہے، یعنی چوری کا کام واقع ہوا ہے. وہو مشتق من سرق یسرق، اور یہ اس میں فاعل ہے، اسی وجہ سے سرق یسرق فعل ماضی معروف سے مشتق ہے اور اس کو اس میں فاعل کہا جاتا ہے. اور جسے یہاں پر دیکھیے مثالیں ہیں، عالم ہے، جاہل ہے، زائبون، یہ سب کی سب کیا ہے، اس میں فاعل ہے. سوق اسماء الفاعلین من الافعال الاتیہ، آنے والے افعال سے اس میں فاعل بنانا ہے. تو بنائیے آپ، قتل یقتل سے قاتل. قاتل. اسی طرح علم یعلم سے عالم جاننا. جہیل یجہل، جہیل یجہل سے جاہل. ناواقف ہونا. سجد یسجد سے ساجد. ساجد سجدہ کرنے والا. رکع یرکع سے راکع. راکع. رکیب یرکب سے راکب. جی، رکب یرکب سے راکب. تو قتل یقتل، اس سے قتل یقتل فعل ہے، فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف ہے. تو اس سے اس میں فاعل ہم کس طرح بنائیں گے؟ قتل یقتل قاتل، علم یعلم عالم، جہیل یجہل جاہل، سجد یسجد ساجد، رکع یرکع راکع، رکیب یرکب راکب. اسی طریقے سے تمام الفاظ ہیں. آگے بڑھیے، آپ بناتے جائیے اس کو. جلس یجلس جالس. خدم یخدم خادم. شہد یشہد شاہد. کرہ یکرہ کارہ. لعب یلعب لاعب. عقل یعقل عاقل. سأل یسأل سائل. برأ یبرأ بارئ. أكل يأكل آكل. أمر يأمر آمر. جی.
عین اسماء الفاعلین فیما یلی، نیچے جو مشق دی گئی ہے اس میں ہمیں اس میں فاعل نکالنا ہے. تو من قاتل علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ تو قاتل اس میں فاعل ہے جو قتل سے مشتق ہے. اسی طرح لا تنہر السائل، لا تنہر السائل، سوال کرنے والے کو مت جھڑکو. تو نہر ینہر کے معنی جھڑکنا، دھتکارنا. تو السائل، سأل یسأل سوال کرنا، تو سائل سأل یسأل سے مشتق ہے. لدیک شاہد علی ما تقولون، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ شاہد گواہ ہے، علی ما تقولون جو آپ بول رہے ہو. تو شاہد کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. شہیدہ یشہدو سے، دیکھیں اوپر یہ دیا ہوا ہے شہیدہ یشہدو سے، اس میں فاعل ہے. اسی طرح المجوسی یعابد النار، مجوسی آگ کی عبادت کرنے والا ہے، آگ کا پجاری ہے. تو عابدن یہ کیا ہے؟ عبد یعبدو سے، عابدن اس میں فاعل ہے. ذلك الرجل الجالس امام المحراب عالم کبیر من افغانستان، وہ بیٹھا ہوا آدمی، یعنی محراب کے سامنے بیٹھا ہوا وہ آدمی بڑا عالم ہے، افغانستان کا بڑا عالم ہے. تو جالس اس میں فاعل ہے، جلس یجلسو سے. اور اسی طرح عالم، علم یعلم سے اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. الاعب کرۃ قدم انت، کیا فٹ بال کھیلنے والے آپ ہیں؟ لاعب کرۃ قدم کے معنی فٹ بال کھیلنے والے آپ ہیں. تو لاعب کے معنی کھیلنے والا، لاعب یلعب سے لاعب اس میں فاعل ہے. اسی طرح ذلك الرجل الجالس ہاں یہ ہو گیا. ظن العاقل خیر من یقین الجاہل، عقل مند کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے. تو عاقل، عقل یعقل سے اس میں فاعل ہے عاقل. فعلت ذلك وانا کارہ له، میں نے یہ کام کیا وانا کارہ له، حالانکہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. میں نے یہ کام کیا حالانکہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں. تو کارہ، کریہ یکرہ کہ معنی ناپسند کرنا، برا سمجھنا، مکروہ سمجھنا. کارہ اس میں فاعل ہے کریہ یکرہ سے. فاتح الاندلسی طارق بن زیاد، اندلس کے فاتح طارق ابن زیاد ہیں. تو فاتحی، فاتح فتح یفتح سے اس میں فاعل ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک مرتبہ پھر اس کی بارہ سنیے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، رواہ الترمذی. تو یہاں پر الصابر، صبر یصبر سے اس میں فاعل ہے. تو یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، کہ دین کہ ان میں سے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا، دین پر جمع رہنے والا، کالقابض علی الجمر، ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ پر انگارے کو رکھنے والا. قابض کے معنی پکڑنا، قبض یقبض کے معنی قبضہ کرنا، پکڑنا. تو جیسے کہ پکڑنے والا، علی الجمر کے معنی انگارے کو، تو ہتھیلی پر انگارے رکھنے والا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور بہت ہی زیادہ بے دینی ہوگی، تو اس زمانے میں دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ کو انگارے پر رکھنا مشکل ہوتا ہے، انگارے کو ہاتھ پر رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہوگا. تو یہاں پر الصابر اور القابض یہ اس میں فاعل ہے صبرہ سے، اور قابض قبضہ سے. قال تعالی یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. تو خارجین، خارجون ہے اصل میں، خارجون سے خارجون، اور باہر فجر کی وجہ سے خارجین یا نون کے ساتھ آیا ہے. خرج یخرج سے خارجون اس میں فاعل ہے یہاں پر، کہ وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں. وما هم بخارج، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے. وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا.
تو مقیم بھی اس میں فاعل اقام یقیم، اقامتن سے مقیم کے معنی قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پر اس میں مفعول کا، ایک منٹ، یہاں پر اس میں مفعول کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ مسروق اسم يدل على ما وقعت عليه السرقہ، مسروق ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے اس فعل پر جو اس پر واقع ہوا ہے۔ تو مسروق یہاں پر چوری کا فعل واقع ہوا ہے، وہ مشتق من سرق، اور وہ سرق یعنی فعل ماضی مجہول سے مشتق ہے، ويسمى اسم مفعول، اور اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ وهو على وزن مفعول، اور مفعول کے وزن پر ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے۔ پہلے اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو مفعول ان کے وزن پر آئے گا۔ آنے والے سبق میں کہیں اس میں مفعول استعمال ہوئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسم المفعول مکتوب، الفعل کتب یکتب، تو کتب یکتب سے مفعول بنایا جاتا ہے۔ سو اسماء المفعولین من الافعال الآتیہ، آنے والے افعال سے اسماء مفعول بنائیے۔ آپ بناتے جائیے، پڑھتے جائیے، بناتے جائیے۔ زور سے پڑھیں، تھوڑا آواز کم آ رہی ہے۔ جی پڑھیں۔ جی، قتل یقتل سے مقتول، قتل کیا گیا۔ علم یعلم سے معلوم، وہ بات جو معلوم ہو یا معلوم کی گئی۔ سئل یسأل سے مسئول، سوال کیا گیا یا جس سے سوال کیا جائے۔ نہیں آ رہی تھی آواز آپ کی، بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب پڑھ کے دیکھیں زور سے، آواز بالکل نہیں آ رہی تھی آپ کی، اس لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جی ابھی بھی نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ شیخ عمران آپ موجود ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ جی مائک ایشو ہے، آواز نہیں آ رہی، تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قتل یقتل سے مقتول، قتل کیا گیا۔ علم یعلم سے معلوم، سئل یسأل سے مسئول، شرب یشرب سے مشروب۔ بولتے ہیں نا اپن مشروب، یعنی جوس کو بھی مشروب بولتے ہیں، یعنی کیا کوئی مشروب ہے، پینے کی کوئی چیز ہے یا ایسی چیز ہے جس کو پیا جائے تو یہ مشروب ہے۔ قرئ یقرأ سے مقروء، پڑھا گیا۔ وجد یوجد سے موجود، اپن اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی موجود ہے۔ کسر یکسر سے مکسور، ٹوٹا ہوا۔ ولد یولد سے مولود، پیدا شدہ۔ کرہ یکرہ سے مکروہ، اکیل یوکل سے مأکول، کیا آئے گا اس سے؟ مأکول، کھائی ہوئی چیز۔ دفن یدفن سے مدفون، بولتے ہیں اپن اس میں وہ مدفون ہے، اس میں فلاں شخص مدفون ہے۔ غسل یغسل سے مغسول، مغسول۔ خلق یخلق سے مخلوق، جیسے ہم اپنے آپ کو مخلوق بولتے ہیں، ہم خدا کی مخلوق ہیں، یعنی ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ فصل یفصل سے مفصول کے معنی الگ کیا گیا، جدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ عین اسماء الفاعلین و اسماء المفعولین فیما یلی،
تو نیچے دی گئی مشق میں ہمیں اسم فاعل اور اسم مفعول کی تعیین کرنا ہے. ضع خطا واحدا تحت الاولى وخطين تحت الثانية. اگر اس میں فاعل ہو تو ایک ہی لائن کھینچنا ہے، اس میں مفعول ہو تو دو لائن کھینچنا ہے. یعنی جن کو سبق لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے یہ ان کے لیے مشق ہے کہ جہاں پر فاعل ہو وہاں پر ایک لائن کھینچ دیجئے، جہاں پر مفعول ہو دو لائن کھینچ دیجئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا. جی. قال المدیر للطالبین، پرنسپل نے طلبہ سے کہا، من منکما الضارب ومن المضروب، تم میں سے کون مارنے والا ہے، ومن المضروب ومن المضروب، اور کون یعنی اور کس کو پیٹا گیا ہے. طلبہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، پرنسپل کے پاس شکایت کی تو پرنسپل نے سوال کیا تم میں سے کون مارنے والا ہے اور کس کو پیٹا گیا ہے، یعنی کس کو المضروب مارا گیا ہے. تو یہاں پر الضارب کیا ہے، اس میں فاعل ہے، اور المضروب اس میں مفعول ہے. ضربہ سے ضارب ہے اور ضربہ سے مضروب ہے. فر القاتل ونقل المقتول الى المستشفى، فر القاتل قاتل بھاگ گیا، ونقل المقتول الى المستشفى اور مقتول کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور مقتول کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. تو المقتول قتل سے اس میں مفعول ہے اور قاتل قتل سے اس میں فاعل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ون منٹ. جی. تو اس سبق میں ہم وہی فاعل اور مفعول کی تعیین کر رہے ہیں کہ کون سا لفظ فاعل ہے، کون سا مفعول ہے اور کس فعل سے مشتق ہے. قبضنا على السارق ولكننا لم نجد لديه المال المسروق، کہ ہم نے قبضنا، قبض مانے پکڑنا، ہم نے چور کو پکڑ لیا. قبضنا على السارق یعنی ہم نے چور پر، چوری کرنے والے پر قدرت حاصل کر لی. ولیکننا لیکن، لم نجد لدیہ المال المسروق لیکن ہم نے اس کے پاس چوری کیا گیا مال نہیں پایا. تو السارق سرقہ سے اس میں فاعل ہے اور المسروق سرقہ سے اس میں مفعول ہے. المال المسروق کے معنی چوری کیا گیا مال، چوری کیا گیا مال. اسی طرح آذان المسجد النبوی مسموع فی بعض احیاء المدینة المنورہ. احیاء حیون کی جمع ہے، حیون جمع احیاء کے معنی محلہ. تو مسجد نبوی کی اذان مسموع کے معنی سنائی دیتی ہے مدینہ منورہ کے بعض محلوں میں. مدینہ منورہ کے بعض محلوں میں مسجد نبوی کی اذان سنائی دیتی ہے. تو مسموع یہ کس سے مشتق ہے؟ سمع یسمع سے مسموع اس میں مفعول ہے. قلت للبقال، بقال بولتے ہیں یہ اس کو، سبزی فروش کو بھی بقال بول سکتے ہیں، یا گروسری والے کو بھی بقال بول سکتے ہیں، یا اسی طرح سپر مارکیٹ والے کو بھی ہم بقال بول سکتے ہیں. بقالہ یعنی یہ گلف کنٹریز میں بقال بولتے ہیں سپر مارکیٹ کو. تو قلت للبقال میں نے سپر مارکیٹ والے کو کہا، ایوجد لدیک دجاج مسبوح، کیا آپ کے پاس ذبح شدہ، دجاج مسبوح، مذبوح اس میں فاعل ہے، ذبیحہ سے اس میں مفعول ہے، مذبوح اس میں مفعول ہے ذبیحہ سے. کیا آپ کے پاس ذبح شدہ چکن موجود ہے، کیا آپ کے پاس ذبح شدہ یا ذبح کیا گیا چکن موجود ہے. هذا الطالب مفصول، یہ طالب علم مفصول کے معنی الگ کیا گیا ہے یا جدا کیا گیا ہے، یا مفصول کے معنی نکال دیا گیا ہے. تو فصیل یفصل سے مفصول کے معنی الگ کیا گیا، جدا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور الطالب یہ طلب یطلب سے الطالب اس میں فاعل ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کہ گناہوں کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے، گناہ کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے. تو مخلوق
خلق سے ہے اس میں مفعول ہے، اور خالق خلق یخلق سے اس میں فاعل یہاں پر موجود ہے۔ هذا بید مسلوق، مسلوق بولتے ہیں ابلا ہوا، سلق یسلق کے معنی ابالنا، اور مسلوق اسی سے اس میں فاعل ہے۔ سلق یسلق کے معنی ابالنا گرم کرنا، اور مسلوق کے معنی ابالا ہوا گرم کیا ہوا۔ تو هذا بیض مسلوق کا ترجمہ ہوگا یہ ابلا ہوا انڈا ہے، مسلوق یہاں پر کیا ہوا، اس میں مفعول ہوا۔ اسی طرح عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تو عبر یعبر کے معنی گزرنے والا، عبور کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمن کبھی کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا، فقال اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ غریب ان کوئی اجنبی ہو، او عابر سبیل یا رہ گزر ہو۔ ہم سفر کرتے ہیں، کسی راستے سے گزرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنا پڑاؤ نہیں ڈالتے، ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رکتے، اپنے آپ کو رہ گزر مانتے ہیں، اور اسی طرح ہم وہاں کے لیے اپنے انتظامات کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جس طرح ایک مسافر اور اجنبی کسی جگہ پر رہتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رکنا، اور اسی کے مطابق وہ اپنے انتظامات تیاریاں کرتا ہے، تو اسی طرح ہمیں رہنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے، عابر، صرف اس کو سمجھنا ہے۔ عابر عبر یعبر کے معنی عبور کرنا، پار کرنا، تو عابر اس میں فاعل ہے عبر یعبر سے۔ قال تعالی ان اللہ فالق الحب والنوا، فلق یفلق کے معنی چھیڑنا، پھاڑنا، اللہ تعالیٰ یعنی دانے سے نکالتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، یعنی جو غلہ اگاتا ہے، وہ پیڑ پودے اگاتا ہے، یہ اس کی اصطلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حب جمع حبوب کے معنی دانہ، اور النوا یہ گٹھلی کو بولتے ہیں، یعنی جب ہم گٹھلی کو زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ گٹھلی جو پھٹ جاتی ہے اس کو بولتے ہیں فالق، یعنی پھاڑنے والا۔ گٹھلی پھٹتی ہے، اس سے درخت نمودار ہوتا ہے، درخت نکلتا ہے۔ جی، خالق اس میں فاعل ہے، لیکن فلق یفلق سے، فلق یفلق کے معنی چیرنا، پھاڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانے کو اور گٹھلی کو ہم زمین پہ بوتے ہیں تو وہ پھٹنے کے بعد ہی پودا اس سے نمودار ہوتا ہے، تو فالق اس میں فاعل ہوا یہاں پر۔ تأمل ماہری آنے والے الفاظ پر غور کیجئے۔ اشترا، یشتری، اشتری، تو اشترا فعل ماضی ہے، یشتری فعل مضارع ہے، اور اشتری یہ فعل امر ہے۔ اشتری یہ کیا ہے، فعل امر ہے۔ تو بکم اشتریت هذه الساعة، آپ نے یہ گھڑی کتنے میں خریدی، یہ یعنی اشترا اشتری کو جملوں میں استعمال کر کے بتا رہا ہے۔ ماذا تريد ان تشتری من المکتبۃ، آپ لائبریری سے کیا خریدنا چاہتے ہیں۔ لا تشتری هذا المعجم، معجم بولتے ہیں ڈکشنری کو، لغت کو، اردو زبان میں لغت بولتے ہیں اور انگلش میں ڈکشنری بولتے ہیں۔ تو تم یہ لغت مت خریدو، اشتری ذاک، وہ والی خریدو، فإنه احسن، وہ زیادہ اچھی ہے۔ قال تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اشترا یہ فعل ماضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اسی طرح وَمَا أَنَا بِغَافِلٍ، یہاں پر ماں کا استعمال ان جملوں میں بتایا ہے کہ ما انا بغافل، میں غافل نہیں ہوں۔ ہذا ما النافیہ، یہاں پر جو ما ہے
یہ مائے نافیہ ہے. ایک ما ہوتا ہے جو کوشچن ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے, اور یہاں پر ما نافیہ ہے. وہی من اخوات لیسا, اور یہ لیسا کے اخوات میں سے ہے. تدخل علی الجملۃ الاسمیہ, جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. فترفع الاسم وتنصب الخبر. ایک منٹ میں جی. تو یہاں پر ما نافیہ کے بارے میں ہے. ما انا بغافل, میں غافل نہیں ہوں. هذه ما النافیہ, یہ ما نافیہ ہے. وہی من اخوات لیسا, اور یہ لیسا کے اخوات میں سے ہے. یعنی جس طرح لیسا نفی کے معنی میں ہوتا ہے, اسی طرح ما بھی نفی کے معنی میں ہے. تدخل علی الجملۃ الاسمیہ, ما جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, اور زبر زیر پیش کے لحاظ سے فترفع الاسم, یہ اسم کو یعنی جی آواز آ رہی ہے جی, تو یہ اسم کو کیا دیتا ہے, رفع دیتا ہے. وتنصب الخبر, اور خبر کو نصب دیتا ہے. اسم یعنی مبتدا پر رفع آئے گا اور خبر پر نصب آئے گا. وتسمى ما الحجازیہ, اور اس کو ما حجازیہ بھی کہا جاتا ہے, جیسے کہ ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے. ھذا مبتدا ہے اور بشرا یہ خبر ہے. فترفع کے معنی اسم کو پیش دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. اس کو ما حجازیہ بھی کہا جاتا ہے, جیسا کہ ما ھذا بشر. وقد يقترن خبرها بالباء الزائدہ, اور کبھی کبھی خبر کے ساتھ بائے زائدہ بھی استعمال ہوتی ہے, جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وما اللہ بغافل, تو یہ با جو ہے یہ با زائد ہے, مائے نافیہ کے ساتھ آئی ہے اور با زائد ہے, جیسے کہ ہم نیچے مثالوں میں پڑھیں گے کہ وما اللہ بغافل. جی 9 والا, ٹھیک ہے میں بولتا ہوں, ایک منٹ یہ پورا کر دوں اس کے بعد پھر بولتا ہوں. ہم اللہ بغافل عما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہیں عما ان چیزوں سے, تعملون جو تم کر رہے ہو. تو 9 والے میں ہمیں ماں کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں کا جو لفظ, ایک تو کوشچن ورڈ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پوچھتے ہیں ما ھذا, یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ماں ہوتا ہے مائے نافیہ جو نفی کے معنی پیدا کرتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ما ھذا بشر, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. تو ما نافیہ وہی من اخوات لیسا, یہ لیسا کے اخوات میں سے. جس طرح لیسا کے معنی نہیں کے ہوتے, جیسے لیسا ھذا الطالب جیدا, یہ اسٹوڈنٹ اچھا نہیں ہے. یا لیسا ھذا الطالب راسبا, یہ طالب علم فیل نہیں ہے. تو یہ نہیں کے معنی ہیں. تو اسی طرح ما کے معنی میں بھی نہیں ہوتے. اب ما کام کیا کرتا ہے, تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ما تدخل علی الجملۃ الاسمیہ, ما جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. فترفع الاسم, تو اسم یعنی جو مبتدا ہوگا اس کو رفع دے گا. وتنصب الخبر, اور خبر کو نصب دے گا, خبر پر زبر آئے گا. وتسمى الحجازیہ, اور اس کو مائے حجازیہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے ما ھذا بشر, یہ انسان نہیں ہے. وقد يقترن خبرها بالباء الزائدہ, اور کبھی کبھی اس کی خبر کے ساتھ باء زائد بھی آتی ہے, جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. تو یہاں پر با ہے, یہ باء زائد ہے, اور باء زائد کی وجہ سے غافل کے نیچے زیر آیا ہے. اقرأ المثال ثم ادخل ما الحجازیہ علی الجمل الآتیہ, آنے والے مثال کو پڑھیے اور پھر اس کے بعد جو جملے آئے ہیں ان میں ما حجازیہ کے استعمال کیجیے. دیکھیے ما حجازیہ یہاں پر کیسے استعمال کریں گے. جیسے انا قارئ, میں پڑھنے والا ہوں, تو ما انا قارئا, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو قارئا یہاں پر زبر کیوں آیا, آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں. ما انا قارئا, ما انا, تو انا یہ مبتدا ہے مرفوع ہے. قارئا یہ ما کی خبر ہے, اور ما کی خبر منصوب ہوتی ہے, وہاں پر زبر آتا ہے. اس کے بعد کیا جملہ بنے گا, ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. دونوں کے معنی سیم ہیں لیکن جملے الگ الگ ہیں, معنی سیم ہے. اسی طرح نحن تجار, ہم بزنس مین ہیں.
ما نحن تجارن، ہم بزنس مین نہیں ہیں. ما نحن بتجارن، ہم سب بزنس مین نہیں ہیں. ہوا قریب، وہ قریب ہے. ما ہوا قریبا، ما ہوا بقریب، ما ہوا بقریب. اس طریقے سے ہم اور بھی جملے بنا سکتے ہیں. جیسے حاضہ طالبون، یہ طالب علم ہے. ما ہوا طالباً، وہ طالب علم نہیں ہے. ما ہوا بطالب، وہ طالب علم نہیں ہے. جیسے ہوا قریب، وہ قریب ہے. یہ ہوا قریب کی تو مثال یہاں پر موجود ہے. یا راسب لے لیں، راسب کے معنی فعل ہونے والا، تو ہوا راسب وہ فعل ہے. ہوا لیس براسب، ہوا نہیں، ما ہوا راسبا وہ فعل نہیں ہے، اور ما ہوا براسب وہ فعل نہیں ہے. آپ میں سے کوئی مثال بنا کے بتائیں اس کی، ماں کی مثال کسی بھی لفظ سے بنائیں. شیخ عمران آپ بنائیں، شیخ عمیر آپ بھی بنائیں کسی لفظ کو لے کر ماں کی مثال. قرآن شریف میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، کئی جگہ ہوا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کسی بھی لفظ کو لے کر بنائیں. جیسے ایک میں لفظ دیتا ہوں آپ کو، مجتہد، محنتی. تو مجتہد کے معنی محنتی ہوتا ہے. جیسے اوپر ہاں یہ مجتہد کی تو مثال آ گئی. ایک ہوتا ہے کسلان کے معنی سست، تو کسلان سے بھی آپ یہ مثال بنا سکتے ہیں. جیسے کسلان سے کیسے مثال بنے گی، ہوا کسلان وہ سست ہے. میں ہوا کسلان، کسلان یہ تو مطلب غیر منصرف میں سے ہے، منصرف اسماء منصرفہ غیر منصرفہ اس میں آ گیا. مجتہد. جدید، جدید سے ہم یہ لفظ مثال بنا سکتے ہیں. جدید کے معنی نیا، تو ہوا جدید وہ نیا ہے. جیسے ہوا طالب جدید وہ نیا طالب علم ہے. ما ہوا طالبا جدیدا وہ نیا طالب علم نہیں ہے. ما ہوا بطالب جدید وہ نیا طالب علم نہیں ہے. اس طرح کوئی بھی لفظ ہم اٹھا کر ماں کی مشق و ماں کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ایک منٹ جی. حاضی دجاجتن، ما حاضی دجاجتن، اور ما حاضی بدجاجتن صحیح ہے. ہادی مضارع الافعال الآتیہ، آنے والے افعال کا مضارع پیش کیجئے. کفل یکفل کے معنی ذمہ داری لینا. کفل یکفل ذمہ داری لینا. اسف یأسف افسوس کرنا. آصف اسی سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صاد سے آصف اور ایک ہوتا ہے سین سے. آصف کے معنی افسوس کرنے والا. اور کفل یکفل سے کفیل کفالت کرنے والا. ورد یرد کے معنی آنے والا. بولتے ہیں نا اردو میں ایک لفظ استعمال، آپ کی آمد، وہ ورود. ورود کے معنی آپ کی آمد. ورود. سبق، سبق کے معنی سبقت لے جانا، آگے بڑھنا. سبق یسبق کے معنی آگے بڑھنا، سبقت لے جانا. اسی طرح غفل، غفل یغفل کے معنی غفلت کرنا. نہر ینہر جھڑکنا، دھتکارنا. فر یفر کے معنی بھاگنا. فر یفر بھاگنا. سلق یسلق کے معنی ابالنا، گرم کرنا. سلق یسلق ابالنا، گرم کرنا. فلق یفلق ان اللہ فالق الحب والنوى، تو فلق یفلق کے معنی چیننا، پھاڑنا. عبر یعبر کے معنی عبور کرنا، پار کرنا. عبور کرنا، پار کرنا. ہاتی جمع الاسماء الآتیہ، جمع الاسماء الآتیہ آنے والے اسماء کی جمع پیش کیجئے. یتیم جمع یتامہ، یتیم جمع یتامہ. قفل جمع اقفال. جہت جمع جہاد. اور عابد سے عابدون، عابدون یہ اس کی جمع ہے. جی اب دیکھیں یہاں پر انگلیوں کے نام دیے ہوئے ہیں. یہ ہتھیلی ہے. الراحہ یہ والا حصے اس کو ہم ہتھیلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انگوٹھا، یہ ہے انگوٹھا یعنی ابہام. پھر بیچ کی انگلی اس کو سبابتن بولتے ہیں. اور یہ جو پورے نظر آ رہے ہیں آپ کو انگلیوں کے اندر، جیسے اس کو بولتے ہیں پورے اردو میں. یہ جو رکین ہیں بیچ میں جس میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں
انمیلتن. سبابہ بیچ کی انگلی، الوسطی نہیں، سبابہ یہ شہادت کی انگلی کو سبابہ کہا جاتا ہے، الوسطی بیچ کی انگلی کو وسطی کہا جاتا ہے. بنسر چنگلی کے قریب جو انگلی ہوتی ہے اس کو بنسر بولتے ہیں، اور الخنسر چنگلی کو ہم خنسر بولتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے اور کل سنانا بھی ہے. ابہام یا یہاں سے یاد کر سکتے ہیں، چنگلی سے ہم یاد کر سکتے ہیں، خنسر، بنسر، وسطی، سبابہ، ابہام. ٹھیک ہے، یہ الدرس الرابع مکمل ہوا. ایک منٹ.